السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اسلام آباد میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ تو منٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہم مختلف قسم کے ٹاپکس ہم لاتے ہیں۔ پچھلی بار ہمارے ٹاپک تھا کہ ریلیپس پریونشن فار ڈرگ ابیوزر، یا نشے کی بیمار کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں نشے سے، یا اس کی ریکوری کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ٹاپک ہے کہ سائیکوٹک پیشنٹ یا سائیکیٹرک جتنی بھی ہمارے ساتھ پیشنٹس ہے، اس کو ہم ریلیپس یا دوبارہ بیماری سے کیسے ہم بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کون کون سے حکمت عملی کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح پیشنٹ کو بچ سکے۔ تو عام طور پہ سب سے پہلے اس کی کنسیپٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ جو سائیکیٹرک ایلنس ہے یہ ہماری عمر بھر کے لیے ہے، تقریباً موسٹ آف دا پیشنٹ دے آر ریلیپس ان اینی ٹائم ان ہز لائف۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندے پہ ایپسیوڈز آتے ہیں، یعنی اپنی جو دورہ آتے ہیں یا بیماری کی جو علامات آتے ہیں، اگر مہینے میں آتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ زیادہ ٹائم بعد آ جائے، یعنی 2-3 مہینے بعد آ جائے۔ اگر 2-3 مہینے بعد آتی ہے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ 1 سال بعد آ جائے۔ اگر سال بعد آتی ہے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کچھ زیادہ ٹائم، یعنی 5-10 سال بعد آ جائے۔ اگر اس طرح لیٹ ہوئی تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بالکل زندگی میں ایک بار آ جائے۔ اس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ایپسیوڈز یعنی دورہ یا بیماری کی علامات یا دوبارہ بیماری کم سے کم زندگی میں آ جائے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جو بھی ذہنی بیمار ہے وہ تقریباً لمبی ٹائم کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں تاکہ انہی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سیشنز وغیرہ، کاؤنسلنگ ایٹسیٹرا۔ لیکن آج ہمارے ٹاپک یہ ہے کہ اس کو دوبارہ بیمار ہونے سے کیسے بچایا جا سکے۔ اس میں سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ میڈیسن کمپلائنس، یعنی اس کو میڈیسن یقینی بنایا جائے۔ یقینی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میڈیسن میں اس طرح بریک نہ آ جائے یا قضائی نہ آ جائے، اور اس کو ریگولرلی میڈیسن دیا جائے اور اپنے ٹائم پہ دیا جائے تاکہ اس کی ریکوری مینٹین کر سکے۔ کیونکہ عام طور پہ ہمارے دماغ میں مختلف قسم کی نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اور اس نیورو ٹرانسمیٹر کا کام ہے ہماری تھاٹس، انڈرسٹینڈنگ، پرسیپشن، سینسیشن، کوگنیشن وغیرہ کی کوآرڈینیشن کو مینٹین رکھنا یا اس کو اپنی ریدم میں رکھنا۔ اور جب بھی اس نیورو ٹرانسمیٹر میں کمپوزیشن میں کمی آتی ہے یا خرابی آتی ہے تو پھر ایک بندے نہ اس طرح اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس کے فیصلہ کرنا اور اس کی مختلف قسم کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دوبارہ وہ اپنی بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کو یقینی بنایا جائے اور روزمرہ کی زندگی میں چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ دیا جائے۔ چیک اینڈ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن گھر والوں کی ممکن یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ذہنی بیمار کو گھر والے اپنے ہاتھ سے میڈیسن دے دیں۔ یعنی بیمار تو زیادہ کم کھا سکتی ہے، اگر زیادہ کھا لے تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے، اگر کم کھا لے تو اور بھی مسئلے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیسن کو ذرا ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ میڈیسن کے پہنچنے سے دور رہے، ایسا نہ کہ زیادہ میڈیسن کھا لے کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میڈیسن کو اپنے ٹائم پہ دیا جائے۔ ٹائم عام طور پہ اگر 10 بجے 9 بجے ایک پیشنٹ نے سونا ہے رات کو تو اس کو 8 بجے میڈیسن دیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ میڈیسن جب سٹارٹ رہتی ہے تو عام طور پہ سلیپ کے ساتھ اس کی ایک خاص ریلیشن شپ بن جاتی ہے، اور عام طور پہ سلیپ یا نیند عام طور پہ میڈیسن کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور میڈیسن کی کمی کی وجہ سے نیند میں بھی مسئلے آ سکتی ہیں۔ تو ایک خاص ٹائم پہ دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ بھی ٹائم پہ سو سکے، اور صبح کے ٹائم پہ بھی
اپنی ٹائم پہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اس قسم کے پیشنٹس کی دو باتیں نیند کی ہوتی ہیں، یا تو نیند نہیں آتی اور یا آتی ہے پر مزے کی نیند نہیں آتی۔ اگر نیند نہیں آتی اس کو سلیپ لیسنس کہتے ہیں۔ اگر نیند آتے ہیں پر نیند میں بار بار آنکھ کھولتے ہیں جس طرح کچا نیند، اور جس کی وجہ سے انسان تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو اس کو پھر کہتے ہیں سلیپ ڈپرائیویشن۔ تو عام طور پہ اس قسم کے پیشنٹس کی یہ مسائل چلتی رہتی ہے، پر کوشش یہ ہوتا ہے کہ اس کی سلیپ ہائیجین کا خیال رکھا جائے۔ سلیپ ہائیجین میں یہ ہے کہ کوشش کرے کہ رات کو اس قسم کے پیشنٹ کو چائے کافین وغیرہ نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لائٹ آف کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے کہ دن میں زیادہ روشنی میں وہ گھوما پھرا کرے، اور چوتھا بات یہ ہے کہ دن کے ٹائم پہ وہ نیند سے گریز کرے، پرہیز کرے، تاکہ وہ رات کو ٹائم پہ سو سکے۔ اور جب رات کو ایک بندہ ٹائم پہ سو سکے اور اس کی نیند پورا چلتی ہے تو دن میں وہ فریش بھی رہتا ہے، اس کو غصہ بھی نہیں آتا، اس کی اٹینشن فوکس بھی بہت اٹینٹیو رہتا ہے، اور اپنے کام کاج میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو نیند کی خاص خیال رکھا جائے، اور نیند کے خیال رکھنے کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فزیکل باڈی کے ہائیجین کے خیال رکھا جائے۔ فزیکل باڈی میں عام طور پہ شاور لینا، اور وہ بھی ڈیلی بیسس پہ، تاکہ بندہ فریش رہے۔ اس کے علاوہ نیل کٹنگ، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ہائیجین کے خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہائیجین میں باڈی کے علاوہ جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کی 24 گھنٹے گزرتی ہے، تو وہاں کے ہائیجین کی خاص خیال رکھا جائے، تاکہ پیشنٹ بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے اور اس کی موڈ بھی بہتر سے بہتر ہو، فریش رہے، تاکہ وہ اپنی بیماری کی طرف سوچ نہ رکھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ انگیجڈ اور بیزی رہے اپنے کام میں، کسی سے بات کرنے میں یا کام کرنے میں، ٹھیک ہے۔ جب ایک بندہ بیزی رہتا ہے تو اپنی بیماری کے بارے میں کم سوچتے ہیں، جو اس کی ریکرنگ تھاٹس ہے، جو اس کی فال بیلیفس ہے اپنے آپ کے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں، وہ ذرا سٹیبل رہتی ہے، وہ کم رہتی ہے، وہ ذرا پیسیو رہتی ہے، نان ایکٹیو رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ ریکوری میں گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح پیشنٹ جب پریشان ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی کور بلیف سے ایسے ہوتے ہیں کہ میں ورتھ لیس ہوں، میں ہیلپ لیس ہوں، مختلف قسم کے اپنے آپ کے بارے میں کمزور سوچ رکھتے ہیں، تو اس کو سیلف ہیلپ سکیلز دیا جاتا ہے۔ سیلف ہیلپ سکیلز میں وہ میڈیسن کے لیے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کی کانفیڈنس کو بھی بحال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی اگر پریشانی ہے تو اس کو مختلف قسم کی ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی وجہ سے ایک پیشنٹ کی ریکوری مینٹین رکھ سکے۔ آج ہم نے سائیکیٹرک پیشنٹ یا ذہنی مسائل میں مبتلا مریضوں کے بارے میں بات کی، تاکہ اس کی بیماری کو کیسے کم کیا جائے۔ اس میں ہم نے 5 بات کی۔ پہلے بات یہ ہے کہ اس کی میڈیسن کو یقینی بنایا جائے۔ یقینی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ اس کو میڈیسن دیا جائے، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیند کا خاص خیال رکھا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ہائیجینک کنڈیشن یا صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کو کسی کام میں یا باتوں میں یا کسی لوگوں سے بات کرنے میں تاکہ مصروف رہے، تاکہ اس کی کم سے کم اپنی بیماری کی طرف سوچ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بار اس کو کچھ ایسی ٹیکنیکس دیا جائے، اس کو کچھ سیلف ہیلپ سکیلز کے لیے مختلف قسم کی موٹیویشنل ٹیکنیکس، اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس یا اس کے علاوہ ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس دیا جائے، تاکہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے بھی اور اپنے آپ کو خود مینٹین رکھ سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور تب تک خدا حافظ۔